آج چند ایک باتیں مہمان نوازی سے متعلق ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ضرورت مند ہوں، اگرچہ خود تنگ دست ہوں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں اپنے لیے اچھی لگتی ہیں، جو چیزیں ہمیں خود اپنے لیے محبوب لگتی ہیں، کامیابی اس میں ہے کہ بندہ وہی چیزیں دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، وہی چیزیں دوسروں کے لیے بھی محبوب جانے۔ اور اسی سے متعلق ایک حدیث پاک بھی ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس وقت اس بندے کا ایمان کامل ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کو خود اپنے لیے محبوب ہوتی ہے، اسے خود اچھی لگتی ہے، وہی چیز بندہ دوسروں کے لیے بھی محبوب جانے۔ مثال کے طور پر ہمیں تازہ کھانا اچھا لگتا ہے، گرم روٹی اچھی لگتی ہے، تازہ سالن اچھا لگتا ہے، اور اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے لیے 2 دن پرانا 5 دن پرانا وہ دے دیتے ہیں، وہ بھی ثواب میں آئے گا لیکن اس کا درجہ کم ہو جائے گا۔ اپنے لیے نئے کپڑے پسند کرتے ہیں اور غریب کے لیے سب سے جو پرانا جوڑا استعمال والا ختم ہو چکا ہو، کسی قابل نہ ہو، وہ غریب کے لیے دے دیتے ہیں۔ اپنے لیے زیادہ پیسے پسند کرتے ہیں، سائل آ جائے تو 5 روپے بھی بہت ہیں، 10 روپے بھی بہت ہیں، 20 روپے بھی بہت ہیں۔ تو جو انسان اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ اب حدیث پاک میں مہمان نوازی کے حوالے سے کیا ذکر ہے؟ مہمان نوازی کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کو اتنا کھلائے کہ اس کا پیٹ بھر جائے، اس کو اتنا پلائے کہ اس کی پیاس باقی نہ رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دوزخ سے اتنا دور کر دے گا، 7 خندقیں اتنا دور اس بندے کو کر دے گا، اور ایک خندق کہتے ہیں گڑھے کو، 7 خندقیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوزخ سے دور کر دے گا، اور ایک خندق سے دوسری خندق کا جو فاصلہ ہوگا وہ 500 سال کا ہوگا۔ تو اندازہ کریں صرف ایک ٹائم اگر آپ کسی کو بھی اتنا کھلا دیں کہ اب اس کے پیٹ میں گنجائش باقی نہ رہے، اتنا کھلا دیں، چاہے وہ دوست ہے، رشتہ دار ہے، امیر ہے، غریب ہے، کسی بھی کو بھی خوش کر دیں، اس کو اتنا پیٹ بھر کے کھلا دیں کہ اب اس کے پیٹ میں گنجائش باقی نہ رہے، جس کو کہتے ہیں سیر ہو کے کھا لینا، جی بھر کے کھا لینا، یا اتنا پلائے کہ اب اس کے پاس اور گنجائش نہ ہو پینے کی، پیاس بجھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے اس بندے کو 3500 سال کا فاصلہ دور فرما دے گا۔ اب دنیا میں دیکھا جائے یہ تو چھوٹا سا عمل ہے، چند 100 روپے لگتے، بندہ خود بھی کھانا ہوتا ہے اور ساتھ اپنے کسی دوست کو کھلا دے، کسی مہمان کو کھلا دے، کسی رشتہ دار کو کھلا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ 3500 سال کا فاصلہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوزخ سے دور فرما دے گا۔ اور ہم ان چیزوں سے کتراتے ہیں کہ کسی کو کھلانا نہ پڑ جائے، کسی کو پلانا نہ پڑ جائے، کسی کی مہمان نوازی نہ کرنی پڑ جائے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں مہمان کے حوالے سے ذکر آتا ہے کہ جب کوئی مہمان کسی کے گھر میں آ جاتا ہے تو وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ تصور کرے، یہ نہ سوچے کہ اب یہ مہمان آ گئے تو میرا خرچہ ہو جائے گا، گوشت پکانا پڑ جائے گا، یا ایسے ٹائم پہ آئے کہ چائے پلانی ہے تو چائے کا خرچہ ہو جائے گا، یا ساتھ کوئی چیز کھلانی پڑ جائے گی۔ تو یہ حدیث پاک کے اندر ذکر ہے کہ جب مہمان کسی کے گھر میں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب وہاں سے جاتا ہے تو اہل خانہ کے گناہ بخشنے کا سبب بن جاتا ہے۔ جب آیا ہے تو اپنا رزق لے کے آیا ہے، اور جب جا رہا ہے تو جنہوں نے کھلایا ہے، جنہوں نے پلایا ہے، چاہے وہ چائے پلائی ہے، کھانا کھلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہمان کے صدقے ان اہل خانہ کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور کبھی بھی مہمان سے کوشش کرنی چاہیے، کام نہیں کروانا چاہیے۔ یہ بھی ایک روایت موجود ہے کہ مہمان سے کام کرانا یہ آداب کے خلاف ہے، مروت کے خلاف ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ 5ویں خلیفہ بھی سمجھے جاتے ہیں،
اور جس طرح خلفائے راشدین میں عدل تھا، انصاف تھا اور اسلامی حکومت تھی، اسی طرح ان کا دور بھی گزرا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز، رات کا وقت ہے، لائٹ نہیں ہوتی تھی، بجلی نہیں ہوتی تھی، دیا جلا کرتا تھا۔ تو مہمان ایک آپ کے پاس آیا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، اچانک وہ دیا بجھ جاتا ہے۔ جب دیا بجھا تو حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز خود اٹھے اور جا کر اس دیے کے اندر تیل ڈالا۔ تو وہ جو مہمان تھا وہ عرض کرتا ہے کہ کیا یہ اچھا ہوتا آپ مجھے کہہ دیتے، آپ امیر المومنین ہیں، مومنین کے امیر ہیں اور تمام کے سربراہ ہیں، آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ اٹھے اندھیرے میں اور جا کے اس دیے کے اندر آپ نے تیل ڈالا ہے، میں مہمان ہوں، مجھے آپ کہہ دیتے۔ تو آپ نے فرمایا مہمان سے کام کرانا اچھا نہیں کہ میں تمہیں حکم دوں کہ جاؤ جی تیل لے آؤ، دیے کے اندر ڈالو، اب اس کو آگ جلاؤ، یہ مہمان کے مروت کے اور اس کے آداب کے خلاف ہے۔ تو وہ مہمان کہنے لگا کیا یہ اچھا ہوتا آپ نے مجھے چلو نہیں بلانا تھا، مجھے نہیں کہنا تھا، وہ جو آپ کا خادم ہے اس کو کہہ دیتے، وہ اس کو دیے کو جلا دیتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس وقت امیر المومنین تھے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ابھی ابھی سویا ہے، اس کو جگانا مناسب نہیں ہے۔ تو آپ نے وہ جو جملہ آخر میں ارشاد فرمایا وہ ہمارے لیے قابل نصیحت ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جو میں نے دیے کے اندر تیل ڈالا ہے اس سے پہلے بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی تھا اور اس میں تیل ڈالنے کے بعد بھی عمر بن عبدالعزیز ہی، تو میری شان کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا کہ میں اٹھا ہوں اور جا کے یہ تھوڑا سا کام کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے افسر ہیں، یہ اے سی ہو گیا یا ڈی سی ہو گیا، یہ صرف ضلع اور تحصیل کی سطح کے لوگ، یہ بھی اپنے سر میں چھتری نہیں اٹھا سکتے۔ بات کریں بارش ہو رہی ہے نا، ان کا نوکر ہوگا سر میں انہوں نے چھتری اٹھائی ہوگی۔ ابھی 2 دن رہ گئے ہیں، 23 مارچ آنے والا ہے، وہ اسلام آباد کے اندر جہاں پروگرام ہوتا ہے، آپ پروگرام دیکھتے ہوں گے تو وہ دیکھنا ذرا، جب وہ سارے سربراہان مملکت تشریف لا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم صاحب ہیں، چاہے وہ صدر صاحب ہیں یا اور بڑی بڑی شخصیات ہیں، وہ جس گاڑی کے اندر تشریف فرما ہو کر آئیں گے نا وہ دروازہ بھی خود نہیں کھولیں گے۔ ادھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آپ دیکھیں عمل کہ آپ مہمان سے بھی اتنا چھوٹا سا کام ہی نہیں کرا رہے، اور یہاں پر یہ بالکل آسان سا کام ہے، اپنے اس کار کی یا گاڑی کی کھڑکی کو کھول لینا، وہ بھی نوکر موجود ہے وہ کھولے گا، بارش ہو رہی ہے تو چھتری دوسرا رکھے گا۔ تو یہ اسی وجہ سے ملک ترقی نہیں کرتا، اسی وجہ سے ہمارے حکمرانوں کے اندر کوئی اس طرح کی اصلاحات کی بات نہیں ہے اور کامیابی کی طرف یا ترقی کی طرف ہم نہیں جانے والے۔ تو ہم نے مہمان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا ہے، اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب مہمان آ جائے تو ہم نے اس پر خوشی کا اظہار کرنا ہے اور اس کی جو ممکن ہو سکتی ہے، جو استطاعت ہے اس کے مطابق ہم خدمت کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر و ثواب سے بھی نوازے گا، جہنم سے بھی دور کرے گا، گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی مال کے اندر بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔